السلام علیکم، دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں ہونے والے اہم بیانات کی جہاں ایران، روس، امریکہ، کینیڈا اور گرین لینڈ جیسے بڑے عالمی معاملات زیر بحث آئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے بیان کی، جنہوں نے ایک انتہائی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر کیے گئے نئے حملے بالکل ضروری تھے، کیونکہ ان کے مطابق ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ مارک روٹے کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملک جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو ایسے حالات میں رد عمل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ نیٹو کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کے مطابق اگر ایران ایٹمی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے تو اس سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نیٹو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مارک روٹے نے اپنے خطاب میں روس کو بھی واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو نیٹو کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو متحد ہے، مضبوط ہے اور اپنے تمام اتحادی ممالک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے اور یوکرین کی صورتحال عالمی سیاست کا ایک اہم موضوع بنی ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اجلاس میں ہونے والی ایک اہم پیش رفت کی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دفاعی اختیارات کا زیادہ بوجھ دوسرے ممالک اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اجتماعی دفاع کی ذمہ داری صرف چند ممالک پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس حوالے سے باہمی تعاون اور منصفانہ حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اگرچہ نیٹو کے تمام ممالک دفاعی اخراجات میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن اس عمل میں تمام اتحادیوں کے مفادات اور معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ اتحاد مزید مضبوط ہو سکے۔ اجلاس کے دوران ڈنمارک کی وزیر اعظم نے بھی ایک نہایت عام معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے اور تمام اتحادی ممالک اس حق خود ارادیت کا احترام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈنمارک ایک خود مختار ریاست ہے اور وہ امید کرتی ہیں کہ امریکہ بھی ڈنمارک کی خود مختاری کا مکمل احترام کرے گا۔ یہ بیان اس پس منظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے کہ ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ خریدنے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے، جس پر ڈنمارک نے سخت رد عمل دیا تھا۔ ناظرین، نیٹو سربراہی اجلاس کے یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت کئی بڑے سفارتی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک جانب ایران کے جوہری پروگرامز اور مشرق وسطی کی صورتحال عالمی طاقتوں کی وجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، تو دوسری جانب روس کے ساتھ تعلقات، دفاعی اخراجات کی تقسیم اور گرین لینڈ جیسے جغرافیائی اور سیاسی معاملات بھی عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان بیانات کے بعد عالمی سطح پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، ایران اور مغربی ممالک کے تعلقات کس سمت جاتے ہیں اور نیٹو اپنے مشترکہ دفاعی اہداف کو کس انداز میں آگے بڑھاتا ہے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا نیٹو کا ایران کے حوالے سے سخت موقف درست ہے؟ کیا دفاعی اخراجات تمام اتحادی ممالک کو برابر انداز میں اٹھانے چاہیے؟ اور گرین لینڈ کے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.